کہ قضا صرف کرنی ہے فرض رکعتوں کی اور واجب رکعتوں کی بس، باقی کسی سنن نوافل کی قضا انسان کو نہیں کرنی۔ فجر کے 2 فرضوں کی قضا ہے، ظہر کے 4 رکعت فرضوں کی قضا ہے، عصر کے 4 رکعت فرضوں کی قضا ہے، مغرب کے 3 رکعت اور عشاء کے 4 فرضوں کی قضا ہے، اور عشاء کی 3 وتر کی قضا ہے۔ تو روز کی تقریباً 6 نمازیں ہیں جن کی قضا ہر بندے کو کرنا لازم ہے اگر نماز قضا ہو گئی ہے تو، کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مبارک جب بھی جنگ میں مصروفیت کی وجہ سے قضا ہوئی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو ادا فرمایا ہے۔ صحابہ کی جب بھی نماز نکلی ہے تو انہوں نے ادا فرمایا ہے۔ قضا میں دوسرا مسئلہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ 3 مکروہ اوقات میں قضا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ فجر کا وقت جب ختم ہوتا ہے اس کے بعد 20 منٹ مکروہ وقت ہے، اس میں کوئی نماز جائز نہیں ہے، قضا نماز بھی جائز نہیں ہے۔ ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تقریباً 20 25 30 منٹ ہر ملک کا اپنا اپنا حساب ہوتا ہے، وہ زوال کا وقت ہوتا ہے، دہوہ کبریٰ، اس میں ہر قسم کی نماز منع ہے، قضا نماز بھی منع ہے۔ مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے عصر کے جو آخری 20 منٹ ہیں یہ مکروہ وقت نمبر 3 ہے، اور اس میں بھی ہر قسم کی نماز حرام ہے اور قضا بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ ان 3 مکروہ اوقات کے علاوہ 24 گھنٹے میں آپ قضا نماز کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، جہاں پر نفل نماز پڑھنا منع ہے وہاں پر پبلک میں قضا نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ جیسے عصر کے 4 فرض پڑھنے کے بعد نفل نماز منع ہے، تو علماء نے لکھا کہ مسجد کے اندر کوئی قضا نماز نہ پڑھے، کیونکہ قضا پڑھے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا نفل تو پڑھ نہیں سکتے، حضرت ضرور قضا پڑھ رہے ہیں، اور کسی کو بتانا کہ میری نماز قضا ہو گئی تھی اور میں قضا پڑھ رہا ہوں یہ گناہ ہے، کیونکہ یہ گناہ کا اظہار ہے، گناہ ظاہر کرنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ تو 3 مکروہ اوقات میں نماز نہیں پڑھیں گے، باقی میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں نیت کیا کرنی ہے؟ آپ نے نیت ذہن میں رکھ لیں۔ اگر آپ کو دن یاد ہے کہ 2 تاریخ کی نماز نکلی تھی ظہر کی، تو نیت یہی کریں کہ یا اللہ جو 2 تاریخ کی ظہر کی نماز نکلی تھی میں اس کی ادائیگی کی نیت کرتا ہوں، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن کسی کے بنڈل ہوں نمازوں کے، 10 سال کی ظہر قضا ہو گئی، 20 سال کی فجر قضا ہو گئی، تو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے توبہ کرے اور پھر اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ اختیار کرے کہ یا تو سب سے پہلے کی نیت کر لے، یعنی یوں کہے نماز پڑھتے وقت یا اللہ جو سب سے پہلے فجر قضا ہوئی تھی بالغ ہونے کے بعد اور میں نے ابھی تک وہ ادا نہیں کی، تو میں اس کو ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ ہر دفعہ فجر کی قضا کے وقت یہی جملہ ریپیٹ کر دے، اس کی فجر کی نمازیں قضا ادا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہر دفعہ یہی جملہ کرے، یا اللہ جو سب سے پہلی فجر ابھی تک ادا نہیں کی ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں۔ ادا کر لیں گے تو یہ ختم ہو جائے گی۔ یا اللہ سب سے پہلی فجر جو ابھی تک ادا نہیں کی، سب سے پہلی مغرب جو ابھی تک ادا نہیں کی، سب سے پہلی عشاء جو ابھی تک ادا نہیں کی، تو یا تو سب سے پہلی والی کا نیت کر لیں یا سب سے آخر والی۔ یا اللہ جو سب سے آخر میں فجر کی نماز میں نے چھوڑ دی ہے اور ابھی تک ادا نہیں کی ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں۔ تو یا تو شروع سے نیت چلائیں یا آخر سے نیت چلائیں۔ روزانہ 5 فرض وقتوں کے ساتھ 5 نمازیں قضا بھی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فجر میں 1 نماز قضا کر لیں چھپ کے پبلک سے، کیونکہ فجر کے وقتوں میں 2 سنت 2 فرض کے علاوہ باقی نمازیں پبلک کے سامنے نہیں پڑھی جا سکتی چھپ کے۔ ظہر میں ظہر کی قضا کر لیں، ظہر میں چاہیں تو عصر کی قضا کر لیں، عصر کے 4 فرض سے پہلے عصر کی قضا کر لیں، عشاء کے وقت میں عشاء کی قضا کر لیں، یا آپ یہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ یار عشاء کے وقت میں روز 5 نمازیں قضا کر لوں گا، ٹھیک ہے، عشاء کے وقت میں اپنی نماز پڑھیں، اس کے بعد پورے 1 دن کی 6 نمازوں کی قضا کر لیں، تو روزانہ 1 دن کم ہوتا رہے گا۔ اگر زندگی نے وفا کی تو آپ ساری نمازیں اس طرح سے ادا کر لیں گے۔ اگر درمیانے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے موت عطا فرما دی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف فرما دے گا، کیونکہ آپ کی نیت تھی، اللہ نے آپ کو مہلت نہیں دی ہے۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے۔ چوتھا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر سفر کی حالت میں کسی کی نماز قضا ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے حالت سفر میں مسافر پر 4 رکعتی نماز 2 کر کے پڑھنی ہوتی ہے، یعنی اس پہ 4 عصر کے فرض نہیں ہیں، اس پہ 2 عصر کے فرض ہیں، عشاء کے 2 فرض اس پر لازم ہیں، ظہر کے 2 فرض ہیں۔ تو حالت سفر میں اگر کوئی نماز قضا ہوئی ہے تو حالت اقامت میں بھی 2 رکعت کی قضا کرنی ہے، کیونکہ وہ 2 ہی اس پر فرض ہوئی تھی، اس پر تو 4 فرض ہوئی نہیں ہے، تو وہ قضا ویسی ہی کرے گا۔ اسی طرح
اگر حالت اقامت میں، مقیم ہونے کی حالت میں کوئی نماز ظہر قضا ہو گئی اور اب یہ مسافر ہے اور وہ والی ظہر قضا کرنا چاہ رہا ہے، تو اب حالت سفر میں بھی 4 رکعت پڑے گا، کیونکہ حالت اقامت میں یہ نماز قضا ہوئی تھی، اب حالت سفر میں اگرچہ ادا کر رہا ہے، قضا اس کو 4 رکعتیں ہی کرنی پڑیں گی۔ موجودہ نماز وہ 2 رکعتیں پڑھے گا ظہر کی اگر اکیلا پڑھ رہا ہے، اور قضا کرنے جائے گا تو 4 رکعت پڑھے گا، کیونکہ حالت اقامت والی نماز یہ قضا ہوئی تھی۔ اچھا، اگر کسی کی بہت ساری قضا نمازیں ہوں تو علماء نے پھر اس میں ایک یہ سہولت دی ہے کہ آپ نماز کو مختصر کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ عرصے میں زیادہ نمازیں پڑھنے والے آپ ہو جائیں۔ اس میں کیا سہولت ہے؟ ثنا پہلی رکعت میں ہم پڑھتے ہیں وہ چھوڑ دیں، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں وہ چھوڑ دیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں وہ چھوڑ دیں، ڈائریکٹ الحمد شریف سے شروع کریں، سورت ملائیں چھوٹی اور رکوع میں چلے جائیں، پہلی آسانی۔ دوسری آسانی یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی میں سورہ فاتحہ پڑھنا مستحب ہے، اگر کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ ایک صحابی رسول ہیں، واضح طور پر حدیث پاک میں ہے کہ وہ فرض کی تیسری اور چوتھی میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، قرات نہیں کرتے تھے، تو فرض کی تیسری اور چوتھی میں سورہ فاتحہ مستحب ہے۔ قضا نمازیں جس پر بہت زیادہ ہوں اس کے لیے آسانی ہے کہ کچھ بھی نہ پڑھے، 3 سبحان اللہ کی مقدار کھڑا رہے اور رکوع میں چلا جائے فرض کی تیسری اور چوتھی میں، یہ دوسری آسانی ہے۔ تیسری آسانی یہ ہے کہ درود ابراہیمی جب وہ چوتھی رکعت میں یا دوسری رکعت میں قاعدہ آخرہ میں پڑھنے والا ہو تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تک پڑھ کر سلام پھیر دے، مکمل درود ابراہیمی وہ چھوڑ سکتا ہے، اس کے لیے آسانی ہے۔ اور آخری اس کے اندر سہولت یہ ہے کہ وہ سجدے اور رکوع کی تسبیحات کو 3 سے کم کر کے 1 بھی کر سکتا ہے۔ سبحان ربی العظیم کہا، اس کے بعد وہ کھڑا ہو جائے، ربنا لک الحمد کہا، ربنا ولک الحمد کہا، پھر سجدے میں چلا جائے، سبحان ربی الاعلی 1 دفعہ کہہ کر سجدے سے اٹھ جائے۔ تو یہ 4 قسم کی سہولتیں ہیں ہر اس بندے کے لیے جس کے ذمے میں بہت ساری نمازیں ہوں اور وہ ان کو جلدی سے قضا کرنا چاہتا ہو، تو وہ ان سہولتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ثنا بھی چھوڑ دے، تعوذ چھوڑ دے، تسمیہ چھوڑ دے، درود ابراہیمی کو چھوڑ کر مختصر درود کر لے، اور فرض کی تیسری اور چوتھی میں سورہ فاتحہ کے بجائے 3 سبحان اللہ کی مقدار کھڑا رہے، اور آخری ہے تسبیحات کو 3 سے کم کر کے 1 کر دے، تو انشاءاللہ یہ موٹیویٹ بھی ہوگا اور جلدی جلدی اس کی نمازیں پوری ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میدان محشر میں کامیابی اور سرخروئی عطا فرمائے گا۔